السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ کل ہم سب نے مل کر پاکستان کا جشن آزادی سیلیبریٹ کیا۔ عوامی ایکسپریس کا اسپیشل شو 14 اگست کا کل آن ایئر تھا۔ عوامی سطح پہ بہت پذیرائی ملی ہمیں، جن دوستوں نے مبارکباد دی اس شو کے حوالے سے، کیونکہ 3 بڑی پارٹیاں جو ہیں عوام کی عدالت میں تھیں، تو ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خیر جی، آج کی بات کرتے ہیں۔ آج پڑوسی ملک انڈیا کا جشن آزادی اور یوم سیاہ منایا گیا مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور ہم واپس آتے ہیں اگر سندھ کی طرف ایک راؤنڈ لگاتے ہوئے، تو 13 اگست کو کوئی یوم سیاہ سا محسوس ہوا تھا سندھ کے اندر۔ محسوس یہ ہو رہا تھا جب اس ہڑتال کی کال دی گئی تھی قوم پرست جماعتوں کی جانب سے، تو کراچی میں کچھ اسٹرائک نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب قوم پرست جماعتوں کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی تھی تو کراچی میں اسٹرائک اور حیدرآباد میں اسٹرائک نہیں ہوئی تھی۔ اس دفعہ جو ہے وہ بھرپور ان ایکشن جو ہے وہ قوم پرست جماعتیں نظر آئیں۔ اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ تھی کہ دوسری اور جماعتوں نے ان کو سپورٹ کر دیا۔ جو پاکستان کی دوسری اور بڑی جماعتوں نے انہیں سپورٹ کیا، اس کی وجہ سپورٹ ہونے کی کیا یہ تھی کہ جو کمشنری نظام دوبارہ ختم کر دیا گیا ہے اور بلدیاتی نظام جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے، تو اس تمام ایکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تھے، یا جیسا کہ کہتے ہیں قوم پرست، اور پی بگاڑا صاحب نے کہا مفاد پرست، تو یہ جو ہے حق پرستوں کے خلاف تھے۔ یہ بمقابلہ جو ہے کس سے جو ہے یہ اسٹرائک کی گئی، اور قوم پرستوں کے ساتھ مسلم لیگ نواز بھی تھی جس نے کہا کہ جناب یہ اسٹرائک ہونی چاہیے، مسلم لیگ فنکشنل نے بھی، اس کے ساتھ ساتھ عوامی نیشنل پارٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے آخر میں جوائن کیا سنی تحریک نے۔ ایک رات پہلے جس طرح سے ہر ہڑتال کو کامیاب کرنے کی روایت ہوتی ہے کہ جلاؤ، گھیراؤ، اور اس کے بعد جو ہے فائرنگ، گاڑیوں کو جلا دینا، بسوں کو جلا دینا، روایتی انداز جو ہے وہ اس اسٹرائک سے پہلے بھی اپنایا گیا۔ ایک رات پہلے کراچی میں خاص طور پہ، حیدرآباد میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ پولیس کا بھی ایکشن نظر آیا، اور تقریباً 8-10 مقامات پہ، بلکہ ایک جگہ آیا ہے کہ 11 مقامات سے بڑی تعداد میں لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جو پولیس نے پکڑے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا، اور یہ اتنی ساری جماعتیں مل کر کس کے خلاف جو مقابلہ کر رہی تھی، آج کے پروگرام میں ہم یہ جانیں گے۔ آپ کی لائیو کالز لینے کی بھی کوشش کریں گے کہ جشن آزادی سے پہلے، ایک دن پہلے ہم نے یہ سیلیبریشن جو ہے کس طرح کی ہے، اور وہ جماعتیں کہ جنہوں نے قوم پرستوں کے ساتھ جو ہے سپورٹ کیا تھا، آج وہ سب جماعتیں ہمارے ساتھ ہوں گی آج کے شو میں۔ سبھی کی نمائندگی آج کے شو میں ہوگی، اور قوم پرست رہنما بھی ایک ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پہلے میں تعارف کراتا ہوں جو مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ایم پی اے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل جناب نصرت سحر عباسی صاحبہ۔ السلام علیکم جی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں۔ خیرپور میں تھیں آج آپ، خاص طور پہ آپ اتنی تھکی ہوئی تھیں لیکن اس کے باوجود ہمارے شو میں آئی۔ اور ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ نواز کے لیڈر جناب نہال ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب۔ سر آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ہمیں جوائن کریں گے ایاز لطیف پلیجو صاحب آن لائن، شکیل قادری صاحب سینٹرل لیڈر سنی تحریک، اور بشیر جان صاحب جنرل سیکرٹری عوامی نیشنل پارٹی۔ لیکن پہلے جو ہے ہم بات کرتے ہیں جو لوگ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جی نہال ہاشمی صاحب، پہلے آپ بتائیے کہ کیا وجہ تھی مسلم لیگ نواز نے جو ہے ابھی تک کوئی ایسا خاطر خواہ کراچی کے امن کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، کوئی ایسا وفد جو ہے لاہور سے، اسلام آباد سے کراچی نہیں آیا تھا کہ یہاں کی 3 بڑی جماعتوں سے ملتا، کوئی ایسے خاص بیانات نواز شریف کی جانب سے نہیں دیے گئے تھے جو ان ایکشن نظر آتے، جو کراچی میں پچھلے 1.5 مہینوں سے لاشیں گرتی رہی ہیں، لیکن اچانک جو ہے اسٹرائک کی حمایت کر دینا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان، آپ کو پتا ہے کہ ہماری پارٹی پورے پاکستان کی پارٹی ہے، اور ہماری پارٹی کی نمائندگی یہاں پہ مؤثر اور مربوط ہے، اور ہم اس میں وقتاً فوقتاً اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں، اور ہم جو بھی پارٹی سے سمجھتے ہیں ہم ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں، اور جمہوریت میں ڈائلاگ کا پروسیس جاری رہتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم گولی چلانے میں، گالی اور گولی کے پروسیس میں حصہ دار نہیں ہیں۔ جس طرح سے ہلاکتیں یہاں ہوئی تھی اس صورت میں تو جو مرکزی قیادت تھی اس کو رول ادا کرنا چاہیے تھا۔ مانا گیا یہاں پہ آپ لوگ موجود ہیں، لیڈر موجود ہیں، اور ان میں بھی جھگڑے چل رہے ہیں، مجھے پتا ہے، لیکن دیکھیے کھوسا صاحب بھی آئے ہیں جو ہمارے سر بہت لیٹ آئے، وہ ابھی آئے۔ اگر نہ آئے تو آپ کہیں، جلدی آ جائیں تو آپ کہہ دیں گے کہ جی آ کے آپ نے کرا۔ ہم آپ کو ایک بات بڑے واضح طور پہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم ملیٹنٹ پارٹی نہیں ہیں، ہم بندوق نہیں اٹھاتے۔ ہم آپ اپنے جو مخالفین ہیں ان کی رائے کو احترام دیتے ہیں، اور ان کو ہم دبانے کے لیے یا کسی قسم کی کوئی چیز کو منوانے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔
पब्लिक प्रॉपर्टी को हम तबाह नहीं करते, वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, वो पाकिस्तानियों की गाड़ियां इस स्ट्राइक कॉल के नतीजे में जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो जलाई गई उसका जो स्ट्राइक कॉल दी गई थी, वो स्ट्राइक कॉल इसलिए दी गई थी कि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कायम कर दिया गया और पाकिस्तान के अंदर एक निजाम का तसादुम क्रिएट कर दिया गया। निजाम बनाने में बड़ा वक्त लगता है और मौजूदा हुकूमत जो है अपने ज़ाती मुफाद में हर रोज एक नया निजाम तब्दील कर रहे होते हैं। निजाम इस तरह से चीजें क्लैप्स कर जाती हैं और आप देखिए जब कोई चीज क्लैप्स करने की तरफ जा रहा होता है तो फिर हमें अपना किरदार, जहां हमने देखा कि सिंध के लोगों ने ये बात महसूस किया कि उन्हें इस निजाम के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ स्ट्राइक किया, उन्होंने स्ट्राइक कॉल किया निजाम, और वो हमारे जैसे मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो हमारे जैसे पाकिस्तानी और हमसे बढ़ के पाकिस्तानी है, और उन्होंने कोई 14 अगस्त को नहीं दिया। मैं इस जगह पे आपसे एक बात करना चाहता हूं, उन तीनों जमात की आप बात कर रहे हैं, आप देखें एएनपी ने कल जो उनकी सूबाई हुकूमत है उसने ऑफिशियल 14 अगस्त यौम आजादी नहीं मनाई, क्योंकि आज वो मना रहे हैं हिंदुस्तान के साथ जी। ये वो पार्टी है जिसके बड़े, जब पाकिस्तान कायम हो रहा था तो डॉक्टर खान उस वक्त वहां के वजीर आला थे, उनके खिलाफ वाली बात है। देखिए ये मेरे मुल्क का मसला है, उनके साथ स्ट्राइक करिए सर, ये मेरे तो आप उनके साथ मिल गए थे, अब आप मेरे मुल्क का मसला है। देखिए अगर उनको मनाना है तो फिर दिल्ली और बॉम्बे है उनके लिए, वो जाएं जाकर के भारत की आजादी की जश्न मनाएं, मगर ये मोहम्मद अली जिन्ना का मुल्क है, ये किसी और का मुल्क नहीं है, ये किसी कांग्रेसी का मुल्क नहीं है। तो पाकिस्तान में अगर रहना है, जो जिन्ना को नहीं मानता उसके पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, अभी हम सब 20 लाख लोगों की कुर्बानी, अभी लाइव बात होती है, अभी हम करते हैं बात, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं नुसरत सैयद साहिबा, क्या वजह थी, क्यों सपोर्ट किया कॉमपर्स जमातों को, और वैसे तो इतनी लिफ्ट नहीं कराते हैं पीर पगाड़ा साहब इन तमाम जमातों को, लेकिन खास अहमियत दी गई, उनका साथ दिया गया और उन्हें कॉमपर्स कहा गया, अपने आप को मफाद परस कहा गया, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने प्रोग्राम में बुलाया और बहुत अहम टॉपिक लेके आप चल रहे हैं। पीर साहब ने कौम परस्तों को सपोर्ट नहीं किया है। असल में जो सिनेरियो हुआ, जो हालात हुए, आपने देखा कि एकदम से मिडनाइट को अगर इस तरह के ऑर्डिनेंस कॉल बता दिए जाए, उनको अनाउंस कर दिए जाएं और फौरी तौर पे उनको आवाम पे थोप दिया जाए, जो कि एक सिंध के हवाले से जिसका कोई रिप्रेजेंटेटिव ना हो और एक नेशनल लेवल पे कोई बंदे आके और अपने तौर पे, और जिसका डिसीजन भी वफाक में हो, और फिर आकर वो सिंध में उसके अनाउंसमेंट हो जाए और आवाम को पता ही ना हो, आधी रात में इस तरह के ऑर्डिनेंस आ जाए, आवाम सोई हुई है, तो इस तरह के जब हालात हों तो उसका जरूर कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो लाजमी रिएक्शन था जब आप इस तरह की एक बगैर किसी सोचे समझे किसी भी किस्म का ऐसा कोई इकदाम करेंगे जिसका डायरेक्ट जो वास्ता है वो अवाम से, यानी सिंध की अवाम से है, तो फिर लाजमी है, फिर तमाम लीडरान को जरूर सोचना पड़ता है और कुछ ना कुछ ऐसे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। तो उस वक्त जब ऐसे हालात हुए तो जरूर, जब पूरे सिंध, इसमें मैं सिर्फ कौम परस्तों की बात नहीं करूंगी, यहाँ पे तो तमाम सिंधी उठ के बैठे थे कि ये किस तरह का डिसीजन है। सिंध में रहने वाले सारे जो भी थे, उर्दू स्पीकिंग हो या सिंधी हो या सिराइकी हो या जितने भी बलोची, वो सब इस वक्त सिंधी कहला रहे होते हैं जब सिंध में रहते हैं, उनका हर लिहाज से सिंधी कहलाना अहमियत रखता है। तो उस वक्त जब आप इस तरह का कोई ऐसा ऑर्डिनेंस लाद देंगे उनके ऊपर, तो फिर कौम परस्त हो या कोई भी हो, सभी उठ खड़े हुए। हमारे साथ ये क्या हो रहा है कि आधा आधा सिंध को बांटा जा रहा है बगैर किसी के सलाह मशवरे के, और रिप्रेजेंटेटिव भी वो हैं जो वफाक से ताल्लुक रखते हैं। उस वक्त पीर साहब ने यही बेहतर समझा कि लाजमी हम लोग तो सिंध के मफाद में जाएंगे ना, हम किसी पार्टी के मफाद में तो नहीं बैठे हुए इस वक्त। दैट्स वाई कि हम लोगों ने इसकी सपोर्ट की कि अगर कोई भी इस चीज में इनके खिलाफ आ रहा है, इस डिसीजन के, अब तो बल्कि आप इसमें हमको या किसी दूसरी पार्टी को तो इसमें इन्वॉल्व जिस हद तक कर सकते हैं कीजिए, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी के अपने जो नुमाइंदे हैं, जो असल पीपल्स पार्टी के जियाले कहलाए जाते हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है। तो ये तो ऐसा डिसीजन था जिसको पीपल्स पार्टी अब कितना भी कहे कि सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन ये बहुत बड़ा एक अवाम के साथ धोखा हो गया उनके हाथों से। अब ये किस तरह इसको समेटते हैं ये तो अब इन्हीं के ऊपर मुनहसर है। टाइम इस वक्त एक ब्रेक का हुआ है व्यूअर्स, और फिर हाजिर होते हैं कुछ और लीडर्स हमें लाइन पे ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक वंस अगेन। जब ऑफ एयर हो जाते हैं तो भी गुफ्तगू में लग जाते हैं हम, जरूरी है एक एक लम्हा जो है उसको बेहतर अंदाज में गुजारें। बशीर जान साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशीर भाई, निहार हाशमी साहब यहाँ मौजूद हैं
اور انہوں نے لاسٹ سیشن میں یہ کہا کہ آج 15 اگست ہے اور اے این پی نے کل 14 اگست کو پاکستان کا دن سیلیبریٹ نہیں کیا. آج انڈیا کا دن جو ہے وہ سیلیبریشن جو ہے اے این پی کر رہی ہے پاکستان میں. کیا جواب دینا چاہیں گے انہیں؟ دیکھیں یہ تو ان کا خیال ہے. بہرحال کل جو ہے صبح جو قائد اعظم کے مزار پہ سیرمنی ہو رہی تھی اس میں بھی ہمارے منسٹر جو ہے لال ٹوپی پہن کر اور گورنر کے برابر میں کھڑے تھے. اب یہ ان کی کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو نظر نہیں آتا, یہ ان کی مرضی ہے. اور کل جو ہے رات کو ان کے منسٹر نے جو ان کا تو خیر نہیں لیکن علیم عادل شیخ کا پروگرام تھا اس میں بھی حاضر تھے ہم. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کو جب بھی قربانی کی ضرورت پڑی ہے اور جب بھی اس کو بچانے کا کوئی مسئلہ ہو تو ہم نے ہمیشہ قربانی دی ہے. سر وہ پروگرام جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بارش کی وجہ سے پوسٹپون ہو گیا تھا بشیر بھائی. کہہ رہا ہوں وہاں لیکن پوسٹپون ہو گیا تھا, ہم تو اس کے لیے بھی حاضر تھے, وہاں بھی گئے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی اس ملک کو بچانے کی اور قربانی کا کوئی وقت ہے تو ہم نے قربانیاں دی ہے. ابھی جو خیبر پختونخوا میں ہمارے پارٹی کے اتنے لوگ شہید ہوئے, ہمارے گھر مسمار ہوئے, ہمارے بھائی قتل ہوئے, ہمارے بچے قتل ہوئے, تو وہ ہماری ذات کی جنگ نہیں تھی, وہ اس پاکستان کو بچانے کی جنگ تھی. اچھا بشیر بھائی ایک منٹ رکیں گے, میں ان سے پوچھتا ہوں ذرا, انہوں نے نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے کس طرح عوامی نیشنل پارٹی اتنے بڑی جماعت اس پہ کیسے الزام لگایا کہ 15 اگست کو یہ جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں انڈیا کے دن. نیال بھائی بات کریں. بشیر بھائی آپ نے یقیناً منایا ہوگا, مگر جو پشاور میں صوبہ کی جو حکومت ہے اس کے نمائندے طاہر شاہ صاحب نے کہا کہ ہم آج نہیں منا رہے ہیں. اور یہ ایک بہت المیہ ہے کہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے جہاں پہ 14 اگست جب پورے پاکستان منا رہے, پشاور میں جو وفاق کی نمائندگی کرتے تھے وہ سارے منا رہے تھے, مگر صرف اے این پی کی جو صوبائی حکومت ہے اس نے کوئی تقریب نہیں کیا. اور یہ ایک کوشچن مارک ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم سب کو لے کے ساتھ چلتے ہیں قومی دھارا میں, جینا کے پاکستان میں سب کے لیے گنجائش ہے, مگر ہمیں پھر محسوس ہوتا ہے کہ شاید جینا کو مسترد کیا جا رہا ہے. اے این پی کے جو صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ, جواب دیں سر, جواب دیں. جی کیا جواب دینا چاہیں گے سر؟ دیکھیں یہ تو ان کی اگر ایسی اتنی بڑی خبر ہوتی ہے تو پوری دنیا کو پتا ہوتی ہے, اب ان کو پتہ چل گئی اور ہمیں نہیں بہرحال ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پر 13 اگست کی رات کو پروگرام تھا تو اس پہ بھی کیا کوئی کہے گا, دیکھو رمضان کا مہینہ ہو سکتا ہے ایسے کوئی پروگرام ترتیب بھی ہو, لیکن جہاں تک حب الوطنی کی بات ہے ہم نے ہمیشہ اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہے. ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ یہ ملک, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ملک بنا تو ان کو حیثیت ملی. ہم وہ لوگ تھے جب اس پاکستان بننے سے پہلے بھی ہمارے پاس حکومت تھی, ہمارے پاس صوبائی حکومت تھی, لیکن اس کے باوجود بھی اچھا شروع میں ہم اس لیے اعتراضات کر رہے تھے کہ ہم چاہتے تھے کہ ایسا ملک بنے جو کم از کم 100-200 سال تو چلے. ملک جو ہوتے ہیں وہ 20-25 سال کے لیے نہیں ہوتے. اور میں آپ کی بات سمجھ گیا, یہ باتیں ہم آپ کی پہلے بھی سن چکے ہیں. سر مجھے یہ بتا دیں کہ 13 اگست کو ایک طرح سے سندھ میں جو یوم سیاہ منایا گیا اور جو اسٹرائک کی کال ہوئی تھی, قوم پرستوں نے وہ اسٹرائک کال کی تھی اور اے این پی نے اس کی حمایت کی تھی, اور ایک دن پہلے یعنی 13 اگست سے پہلے 12 اگست کی رات جو ہے بسیں جلائی گئیں, زندہ لوگوں کو جلایا گیا, فائرنگ کی گئی, اور اس میں کہا گیا ہے کہ اے این پی کے کوئی 25 سے 30 جو کارکن ہیں وہ پکڑے گئے ہیں, تقریباً 11 جگہوں پہ پولیس نے چھاپے مارے ہیں. تو کیا سر یہ آپ کو جو شامل کیا گیا تھا وہ اسی لیے شامل کیا گیا تھا کہ اسٹرائک کو کامیاب بنایا جائے اور ایک دن رات پہلے جو یہ سب چیزیں ہوں؟ دیکھیں اسٹرائک میں تشدد وہ لوگ کرتے ہیں. رضوان میری بات سنیں, ایک تو جب آپ مجھے کال کرتے تو یہ ضرور سمجھ لیں کہ آپ اے این پی کا موقف جان رہے ہیں اور آپ کو بار بار میری یہ باتیں سننی پڑے گی. اگر آپ کو میری باتوں کا سننے کا شوق نہ ہو تو آپ مجھے کال مت کیا کریں. آپ وہی سوال جب کریں گے تو میں آپ کو اس کا وہی جواب دوں گا. ہماری ایک پارٹی اور ہمارا ایک موقف ہے, میں آپ کو وہی جواب دوں گا جو ہمارے پارٹی کا موقف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹرائک میں وہ لوگ تشدد کرتے ہیں جس کے پاس عوام نہ ہو. ہمارے پاس عوامی قوت موجود ہے اور اس اسٹرائک کی جو حمایت ہے وہ پاکستان کی تمام پارٹیوں نے کی تھی. اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اسٹرائک کامیاب نہیں ہوتا. ہم نے کوئی تشدد نہیں کیا, اور اگر تشدد ہوتا تو ان علاقوں میں ہوتا جہاں پر ہماری اکثریتی پارٹی ہے. سوراخ کوٹ میں کوئی تشدد نہیں ہوا, بادشاہ خان چوک, بنارس, فرنٹیئر کالونی, اس کے علاوہ بلدیا ٹاؤن, وہ علاقے جہاں پر ہماری اکثریت ہے وہاں پر کوئی تشدد نہیں ہوا. سر بس جلائی گئی ہے بنارس پہ, ہم نے کوئی تشدد نہیں کیا. کراچی میں ایسے بہت سارے ایلیمنٹ موجود تھے جو ہمارے اس ہڑتال سے خوش نہیں تھے. ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ کیا, بہرحال ہم نے پرامن ہڑتال کیے. اگر ہم کو تشدد کرتے ہیں, ہم روڈ بلاک کرتے ہیں, ہم ہنگامہ کرتے ہیں, تو ظاہر ہے ہم ان علاقوں میں کرتے ہیں جہاں پر ہماری اکثریتی آبادی ہے. لہٰذا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, اور اس ہڑتال کی تمام لوگ حمایت کر رہے تھے, اس لیے اس میں تشدد کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. اور ہم نے دیکھا کہ جب اسمبلی کا ایک فیصلہ ہوا اور اس فیصلے کو بلڈوز کیا گیا,
देखो मुहज्जब कौमों के फैसले असम्बलियों में होते हैं, लेकिन जब असम्बलियों के फैसले माने नहीं जाते तो उसके बाद लोग मजबूर होते हैं कि रोडों पर आते हैं। हम रोड पर इसलिए आए कि असम्बली का पास किया हुआ बिल ये कबूल नहीं कर रहे थे, लिहाजा हम मजबूर थे कि हम रोड पर आए। हम रोड पे ऐसे नहीं आए, किसको ये इख्तियार है कि रात के 1 बजे 2 बजे वो असम्बली का पास किया हुआ बिल जिसको अभी 15 दिन भी नहीं गुजरे थे और रात को 2 बंदे या 3 बंदे बैठ के पंजाब से इस्लामाबाद से आकर वो हमारे असम्बली के फैसले को बुलडोज करें। लिहाजा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि हम रोडों पर आए और मुजाहरे करें, हड़ताल करें, क्योंकि जो मुहज्जब तरीका है, जो मुरब्बिजा तरीका है, वो तो यही है कि असम्बली में बिल पेश किया जाता है और अक्सरियती से वो बिल पास हुआ और हमारी असम्बली की भी तौहीन है, ये जमहूरियत की तौहीन है। लिहाजा हम मजबूर थे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता था कि हम रोड पर आके मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि ये जो स्ट्राइक हुई थी, आप क्या समझते हैं इसका कोई रिजल्ट निकलेगा, कुछ फायदा होगा क्या? कमिश्नरी निजाम वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको? देखिए, बदमाशियां जब होती है यहाँ पर तो मुंतखब वजीर-ए-आज़मों को उतार के मुल्क से बाहर भेजा गया, यहाँ मुंतखब वजीर-ए-आज़मों को फांसी पे लटकाया गया। बदमाशी एक अलग चीज है, लेकिन मुहज्जब तरीका जो है और जमहूरी तरीका और सियासी तरीका यही है कि सिंध के अवाम ने फैसला दे दिया है कि हमें कमिश्नरी निजाम चाहिए, SLGO 2001 हमें नहीं चाहिए। ये अवाम का फैसला है। अब अगर कोई बदमाशी करता है या जबरदस्ती करता है तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं। मुहज्जब सियासी जमहूरी तरीका यही है कि पूरी अवाम ने इस निजाम को रिजेक्ट किया। 13 अगस्त को पूरे सिंध में आपने देखा कि तमाम लोग जो है, ये मैं समझता हूं कि कराची में होने वाले हड़तालों में ये ऐसा हड़ताल था जिसमें सबसे कम, बावजूद इसके कि लोग बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें सबसे कम तशद्दुद का आंसर देखा गया। लिहाजा सिंध के अवाम का ये फैसला कि हमें कमीशन निजाम चाहिए और हमें ये SLGO 2001 का जो वो है वो हमें नहीं चाहिए। अब ये हुक्मरानों की मर्जी है या इनकी मर्जी है कि वो क्या करते हैं, अवाम का ये फैसला है कि हमें कमीशन निजाम। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर जान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। जी निहाल हाशमी साहब। बशीर साहब चले गए, वरना मैं पूछता कि हुक्मरान तो ये खुद है। ठीक है, ये बात भी हम करते हैं, लेकिन टाइम से ब्रेक का हो गया। स्टे ट्यून्ड विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक वंस अगेन। जब ऑफ एयर हो जाते हैं तो भी गुफ्तगू में लग जाते हैं हम, जरूरी है एक लम्हा जो है उसको बेहतर अंदाज में गुजारें। बशीर जान साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशीर भाई, निहाल हाशमी साहब यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने लास्ट सेशन में ये कहा कि आज 15 अगस्त है और ANP ने कल 14 अगस्त को पाकिस्तान का दिन सेलिब्रेट नहीं किया। आज इंडिया का दिन जो है वो सेलिब्रेशन जो है ANP कर रही है पाकिस्तान में, क्या जवाब देना चाहेंगे इन्हें? देखिए, ये तो इनका ख्याल है। बहरहाल कल जो है सुबह जो कायद-ए-आज़म के मजार पे सेरेमनी हो रही थी उसमें भी हमारे मिनिस्टर जो है लाल टोपी पहनकर और गवर्नर के बराबर में खड़े थे। अब ये इनकी क्या मैं कह सकता हूँ कि इनको नजर नहीं आता, ये इनकी मर्जी है। और कल जो है इन रात को इनके मिनिस्टर ने जो इनका तो खैर नहीं, लेकिन अलीम आदिल शेख का प्रोग्राम था उसमें भी हाजिर थे हम। और मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान को जब भी कुर्बानी की जरूरत पड़ी है और जब भी इसको बचाने का कोई मसला हो तो हमने हमेशा कुर्बानी दी है। सर वो प्रोग्राम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो बारिश की वजह से पोस्टपोन हो गया था बशीर भाई। कह रहा हूँ वहां, लेकिन पोस्टपोन हो गया था, हम तो उसके लिए भी हाजिर थे, वहां भी गए थे। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी इस मुल्क को बचाने की और कुर्बानी का कोई वक्त है तो हमने कुर्बानियां दी है। अभी जो खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पार्टी के इतने लोग शहीद हुए, हमारे घर मसमार हुए, हमारे भाई कत्ल हुए, हमारे बच्चे कत्ल हुए, तो वो हमारी जात की जंग नहीं थी, वो इस पाकिस्तान को बचाने की जंग थी। अच्छा बशीर भाई एक मिनट रुकेंगे, मैं इनसे पूछता हूं जरा, इन्होंने नेशनल मीडिया पे बैठ के किस तरह अवामी नेशनल पार्टी इतनी बड़ी जमात उस पर कैसे इल्जाम लगाया कि 15 अगस्त को ये जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया के दिन? निहाल भाई बात करें। बशीर भाई आपने यकीनन मनाया होगा, मगर जो पेशावर में सूबा की जो हुकूमत है उसके नुमाइंदे ताहिर शाह साहब ने कहा कि हम आज नहीं मना रहे हैं। और ये एक बहुत अलमिया है कि एक फेडरेटिंग यूनिट है जहां पे 14 अगस्त जब पूरे पाकिस्तान मना रहे, पेशावर में जो वफाक की नुमाइंदगी करते थे वो सारे मना रहे थे, मगर सिर्फ ANP की जो सूबाई हुकूमत है उसने कोई तकरीब नहीं किया। और ये एक क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तानियों के लिए कि हम तो समझते थे कि हम सबको लेके साथ चलते हैं कौमी धारा में, जीना के पाकिस्तान में सबके लिए गुंजाइश है, मगर हमें फिर महसूस होता है कि शायद जीना को मुस्तरद किया जा रहा है। ANP के जो सुबह ठीक है, आपकी बात पूरी हो जी, जवाब दें सर, जवाब दें। जी जी क्या जवाब देना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो इनकी अगर ऐसी इतनी बड़ी खबर होती है तो पूरी दुनिया को पता होती है, अब इनको पता चल गई और हमें नहीं बहरहाल हो सकता है। जैसे यहाँ पर
13 अगस्त की रात को प्रोग्राम था तो उस पर भी क्या कोई कहेगा? देखो रमजान का महीना है, हो सकता है ऐसे कोई प्रोग्राम तरतीब दी हो, लेकिन जहां तक हुब्बुल वतनी की बात है, हमने हमेशा इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है। ऐसी बात कोई नहीं है कि ये मुल्क, बाज लोग कहते हैं कि जब मुल्क बना तो उनको हैसियत मिली। हम वो लोग थे जब इस पाकिस्तान बनने से पहले भी हमारे पास हुकूमत थी, हमारे पास सूबाई हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा शुरू में हम इसलिए इतराजात कर रहे थे कि हम चाहते थे कि ऐसा मुल्क बने जो कम से कम 100-200 साल तो चले। मुल्क जो होते हैं वो 20-25 साल के लिए नहीं होते। ठीक है, ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, ये बातें हम आपकी पहले भी सुन चुके हैं। सर मुझे ये बता दें कि 13 अगस्त को एक तरह से सिंध में जो यौम सियाह मनाया गया और जो स्ट्राइक की कॉल हुई थी, कौम परस्तों ने वो स्ट्राइक कॉल की थी और एनपी ने उसकी हिमायत की थी, और एक दिन पहले यानी 13 अगस्त से पहले 12 अगस्त की रात जो है बसें जलाई गई, जिंदा लोगों को जलाया गया, फायरिंग की गई, और उसमें कहा गया है कि एएनपी के कोई 25 से 30 जो कारकुन है वो पकड़े गए हैं, तकरीबन 11 जगहों पर पुलिस ने छापे मारे हैं। तो क्या सर ये आपको जो शामिल किया गया था वो इसीलिए शामिल किया गया था कि स्ट्राइक को कामयाब बनाया जाए और एक दिन रात पहले जो है ये सब चीजें हों? देखिए स्ट्राइक में तशद्दुद वो लोग करते हैं, रिजवान मेरी बात सुने, एक तो जब आप मुझे कॉल करते तो ये जरूर समझ ले कि आप एएनपी का मौकिफ जान रहे हैं और आपको बार बार मेरी ये बातें सुननी पड़ेगी। अगर आपको मेरी बातों का सुनने का शौक न हो तो आप मुझे कॉल मत क्या करें। आपको आप वही सवाल जब करेंगे तो मैं आपको उसका वही जवाब दूंगा। हमारी एक पार्टी और हमारा एक मौकिफ है, मैं आपको वही जवाब दूंगा जो हमारे पार्टी का मौकिफ है। ये स्ट्राइक का बताएं सर। दूसरी बात यह है कि स्ट्राइक में वो लोग तशद्दुद करते हैं जिसके पास अवाम ना हो। हमारे पास अवामी कुव्वत मौजूद है और इस स्ट्राइक की जो हिमायत है वो पाकिस्तान की तमाम पार्टियों ने की थी। इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्ट्राइक कामयाब नहीं होता। हमने कोई तशद्दुद नहीं किया, और अगर तशद्दुद होता तो उन इलाकों में होता जहां पर हमारी अक्सरियती पार्टी है। सोराब कोर्ट में कोई तशद्दुद नहीं हुआ, बादशाह खान चौक, बनारस, फ्रंटियर कॉलोनी, इसके अलावा बल्दिया टाउन, वो इलाके जहां पर हमारी अक्सरियत है वहां पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। सर बस जलाई गई है बनारस में, कोई तशद्दुद नहीं किया। कराची में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मौजूद थे जो हमारे इस हड़ताल से खुश नहीं थे। हो सकते हैं उन्होंने कुछ किया, बहरहाल हमने पुरअमन हड़ताल किए। अगर हम कुछ तशद्दुद करते हैं, हम रोड ब्लॉक करते हैं, हम हंगामा करते हैं, तो जाहिर है हम उन इलाकों में करते हैं जहां पर हमारी अक्सरियती आबादी है। लिहाजा इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और इस हड़ताल की तमाम लोग हिमायत कर रहे थे, इसलिए इसमें तशद्दुद की कोई जरूरत भी नहीं थी। और हमने देखा कि जब असेंबली का एक फैसला हुआ और उस फैसले को बुलडोज किया गया। देखो मुहज्जब कौमों के फैसले असेंबलियों में होते हैं, लेकिन जब असेंबलियों के फैसले माने नहीं जाते तो उसके बाद लोग मजबूर होते हैं कि रोडों पर आते हैं। हम रोड पर इसलिए आए कि असेंबली का पास किया हुआ बिल ये कबूल नहीं कर रहे थे, लिहाजा हम मजबूर थे कि हम रोड पर आए। हम रोड पे ऐसे नहीं आए, किसको ये इख्तियार है कि रात के 1 बजे 2 बजे वो असेंबली का पास किया हुआ बिल, जिसको अभी 15 दिन में नहीं गुजरे थे, और रात को 2 बंदे या 3 बंदे बैठ के पंजाब से, इस्लामाबाद से आकर वो हमारे असेंबली के फैसले को बुलडोज करें। लिहाजा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि हम रोडों पर आए और मुजाहरे करें, हड़ताल करें, क्योंकि जो मुहज्जब तरीका है, जो मुरब्बिजा तरीका है, वो तो यही है कि असेंबली में बिल पेश किया जाता है और अक्सरियती से वो बिल पास हुआ। और हमारी असेंबली की भी तौहीन है, ये जमहूरियत की तौहीन है, लिहाजा हम मजबूर थे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। एक ही रास्ता था कि हम रोड पर आके मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि ये जो स्ट्राइक हुई थी, आप क्या समझते हैं इसका कोई रिजल्ट निकलेगा, कुछ फायदा होगा क्या? कमिश्नरी निजाम वापस आ जाएगा, ऐसा कोई नजर आ रहा है आपको? देखिए बदमाशियां जब होती है यहाँ पर तो मुंतखब वजीर आजमों को उतार के मुल्क से बाहर भेजा गया या मुंतखब वजीर आजमों को फांसी पे लटकाया गया। बदमाशी एक अलग चीज है, लेकिन मुहज्जब तरीका जो है और जमहूरी तरीका और सियासी तरीका यही है कि सिंध के अवाम ने फैसला दे दिया है कि हमें कमिश्नरी निजाम चाहिए, SLGO 2001 हमें नहीं चाहिए। ये अवाम का फैसला है। अब अगर कोई बदमाशी करता है या जबरदस्ती करता है तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं। मुहज्जब सियासी जमहूरी तरीका यही है कि पूरी अवाम ने इस निजाम को रिजेक्ट किया। 13 अगस्त को पूरे सिंध में आपने देखा कि तमाम लोग जो है, ये मैं समझता हूं कि कराची में होने वाले हड़तालों में ये ऐसा हड़ताल था जिसमें सबसे कम, बावजूद इसके कि लोग बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें सबसे कम तशद्दुद का आंसर देखा गया। लिहाजा सिंध के अवाम का ये फैसला कि हमें कमीशन निजाम चाहिए और हमें ये SLGO 2001 का जो वो है वो हमें नहीं चाहिए। अब ये हुक्मरानों की मर्जी है या इनकी मर्जी है कि वो क्या करते हैं। अवाम का ये फैसला है कि हमें कमीशन निजाम। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर जान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। जी हाशमी साहब। बशीर साहब चले गए, वरना मैं पूछता कि हुक्मरान तो ये खुद है। ठीक है, ये बात भी हम करते हैं, लेकिन टाइम से ब्रेक का हो गया। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। आज हम बात कर रहे हैं कि 14 अगस्त से पहले एक दिन
جو تھا ایسا تھا 13 اگست کا کہ جب سندھ بھر میں اسٹرائک ہوئی ایک رات پہلے، جس طرح روایتی طریقہ ہے، ہنگامہ، توڑ پھوڑ، بسیں جلائی گئی، فائرنگ ہوئی، اور لاسٹ سیشن میں بشیر جان صاحب بتا رہے تھے کہ سیاسی جماعتوں نے کچھ نہیں کیا، کسی کا رول نہیں ہے. سر یہ کرواتا کون ہے؟ ایک دن پہلے جو اسٹرائکس ہوتی ہیں ان کو اسٹرائکس کو کامیاب کرانے کے لیے تو جو لوگ اسٹرائک کی کال دے رہے ہیں وہی کروائیں گے، مانتا کوئی بھی نہیں ہے. آف کورس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری پارٹی اور شاید پیر صاحب کی پارٹی میں اس طرح کے کوئی عنصر شامل نہیں ہے، نہ ہم اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری کلچر میں نہیں ہے کہ ہم اگر لوگ والنٹرلی کرنا چاہیں تو کریں. دیکھیں ہم نے اگر ماضی میں دیکھا ہے 20 سال پہلے اس شہر میں جب ہڑتال ہوا کرتی تھی تو ایک ایک رات میں 20 25 گاڑیاں جلا دی جاتی تھیں. اور آپ دیکھیں جب اس طرح کی پارٹیاں بیٹھتی ہیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی ساری فہرست ہے اور ANP بھی ساری فہرست ہے، یہ طاقت سے، دھونس سے اور دھاندلی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. جبکہ اب وہ زمانہ گزر گیا ہے کہ آپ طاقت سے، دھونس سے، اب ہم یہ زمانہ گزرا نہیں ہے، ویسے زمانہ موجود ہے، ابھی ابھی بھی سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے. ویسے چیزیں ایکسپوز ہو رہی. اب میں کس کی گاڑی کو پتھر ماروں، کس غریب موٹر سائیکل چلانے والے کی موٹر سائیکل کو آگ لگا دوں؟ وہ پاکستانی ہے. جس سگنل کو میں توڑ رہا ہوں وہ پاکستان کا سگنل ہے. جس ادارے کو میں برباد کر رہا ہوں. اب یہ اسٹرائک جس لیے ہوئی، ٹھیک ہے، یہ اسٹرائک کی جو وجہ تھی، پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں نصرت صاحبہ کہ یہ اسٹرائک کی جو وجہ تھی وہ اگر میں یہ نہ کہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے خلاف تھی یا یہ MQM کے خلاف تھی، کیونکہ تاثر تو کچھ ایسا ہی آ رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ کوئی کمیونسٹی نظام سے بہت زیادہ پیار ہے سب لوگوں کو، یہ اس لیے تھی کہ یار کیوں بات مانی گئی MQM کی، یا کیوں جو ہے پیپلز پارٹی نے یہ ایکشن لیا. لیکن اگر ہم اس بات کو بھول بھی جائیں اور ہم کہیں کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اسٹرائک واقعی میں کمیونسٹی نظام سے محبت کی وجہ سے جو ہے کی گئی، تو کیا اس اسٹرائک کا کچھ رزلٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو ANP خود گورنمنٹ میں موجود ہے، مسلم لیگ فنکشنل خود گورنمنٹ میں موجود ہے، یہ دو جماعتیں گورنمنٹ میں موجود ہوتے ہوئے اسٹرائک کر رہی ہیں. رضوان وہی بات ہوگی نا کہ ہم لوگ گورنمنٹ میں موجود ہیں، اس کے باوجود یہ اسٹرائک میں ہم لوگوں کی شمولیت رہی. اب وہی بات جو آپ نے پہلے کہی کہ یہ جو غصہ ہے یا یہ جو اسٹرائک کا ایک جو کال ہوئی ہے، کیا یہ صرف پیپلز پارٹی کے خلاف ہے یا MQM کے خلاف ہے؟ اصل میں دیکھیں پیپلز پارٹی تو پہلے سے اقتدار میں، سب کو پتا ہے MQM اس کی سب سے بڑی اتحادی، اس کے بعد فنکشنل کا بھی تھوڑا بہت جو شیئر تھا اس کے حوالے سے. اس سے پہلے اس طرح کی نفرت انگیز کسی اتنے بھرپور انداز میں اسٹرائک کیوں نہیں سامنے آئی؟ اصل میں پارٹی کی اپنے جس طرح کے کلیشز ہیں وہ ایک اپنی جگہ پہ، لیکن جس طرح کا ایسے وقت میں یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے نا، جو ایک آرڈیننس جو انہوں نے بھی کہا، ANP کے نمائندے نے بھی یہی کہا کہ یہ اسمبلیز کی توہین ہے. یعنی اب اگر آپ ایک جمہوریت کا دورہ چل رہا ہے، اسمبلیز قائم ہیں اور ان کے ڈیسیژن کا احترام کرنا ہے، تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جب جس کی بیس جمہوریت ہے، پیپلز پارٹی کی بیس ہی جمہوریت ہے، جس کا نعرہ وہ یہ لگاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ہم سمجھ گئے، یہ بات تو ہو چکی ہے پہلے، لیکن اب آگے کی میں بات کر رہا ہوں. میں وہی کہہ رہی ہوں، اثر کیا آئے گا اس اسٹرائک کا؟ اب دیکھیں آپ نے خود دیکھ لیا، اس میں تو اب کسی کو کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ دیکھیں ٹھیک ہے وہ جو آپ نے ایک الگ کہا کہ ایک عنصر سامنے آیا کہ جلاؤ گھیراؤ ہوا یا جو کچھ بھی ہوا، اس میں کچھ لوگوں نے اپنے مفادات حاصل کر لیے یا جو کچھ بھی ہوا، لیکن آپ خود دیکھیے کہ عوام نے بتا تو دیا نا کہ یو ڈڈ رانگ، مطلب آپ نے غلط کر دیا. آپ نے اپنے نہ پارٹی ممبران سے مشاورت کی، نہ کسی بھی حوالے سے عوام کا مفاد سامنے رکھا. سندھ کی پارٹی کہلائی جاتی ہے، وہ جو پیر صاحب نے کہا کہ سندھ کارڈ اب کسی کے پاس، جو ایک پیپلز پارٹی کہا کرتی تھی کہ سندھ کارڈ ہے، وہ تو ایک دور کی بات ہو گئی نا. مطلب اب تو ان کو اتنی بڑی زبردست قسم کی ایک جو نقصان پہنچا ہے یا دھچکا لگا ہے، وہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی بھی سمجھ رہی ہے. اس کے جو اہم رکن ہیں، جو وہ شروع سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ رہ چکے ہیں، وہ لوگ اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہمارے جو لیڈران ہیں جو وفاق میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے غلط فیصلہ کر دیا. اور مجھے نہیں سمجھ آیا رضوان کہ اتنا بڑا فیصلہ کرتے وقت کیا اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو کسی نے نہیں سوچا کہ جب ہم اناؤنسمنٹ کریں گے کہ اس کا کیا اثر ہوگا. تو اس کا خاص طور پہ جو ایک فیصلہ جس کو 24 گھنٹے میں واپس لیا گیا کہ کراچی اور حیدرآباد میں الگ نظام، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے الگ نظام. میں اس میں ایک بات بتاؤں، اس کے پیچھے بین الاقوامی معاملات بھی اور لوگوں کے ہاتھ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ امریکن اور برٹش ہائی کمیشن اور ان کے انڈر سیکرٹریز کی کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی. اس کے اندر ایک اور چیز دیکھیں، صرف سندھ کو تقسیم نہیں کی گئی. ایک صاحب آئے رات کے اندھیرے میں، جب بات عوامی فیصلے ہوتے ہیں تو اندھیرے میں نہیں کی جاتی، عوام کے مفاد دن کے اجالے میں کی جاتی ہے. انہوں نے کہا جی کہ 4 صوبے بنا دیں گے، 3 صوبے بنا دیں گے.
اصل میں مہنگائی اور بیڈ گورننس اور جو ان کی بد انتظامی اس کو کور کرنے کے لیے عوام کو نان ایشوز پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں. یہ عوام کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں مہنگائی, پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں آپ, گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کو آپ خراب کر رہے ہیں, بیڈ گورننس لا رہے ہیں. ان سب چیزوں کے لیے نان ایشوز کو جب وہ لاتے ہیں, آپ دیکھ لیں پھر اسود یار صاحب کے ایک نمائندہ افسر سیاب کھٹب وہ کہنے لگے کہ بلوچستان میں ایک صوبہ بنا دیا جائے. کوئی نئی صوبے کی بات کر رہے ہیں. ابھی اسی پہ رہتے ہیں, اسی موضوع پہ رہتے ہیں سر, تو زیادہ بہتر ہوگا آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. میں وہی کہہ رہی تھی نا کہ رضوان کے جب جس طرح کے ڈیسیژن لیے پیپلز پارٹی نے, حالانکہ دیکھیے نا کہ ان لوگوں کی بیس یہی ہے کہ سندھ جو جن کا مطلب نقصان پہنچا ہے پیپلز پارٹی نے, سب سے زیادہ نقصان تو اپنے آپ کو پہنچایا. آپ نے دیکھ لیا نا پیر صاحب کا بھی پھر بھی بہتر فیصلہ تھا, 24 گھنٹے میں انہوں نے واپس لے لیا. اور جو نظام یہ صرف کراچی اور حیدرآباد میں لانا چاہتے تھے پورے سندھ پہ کیا, چلے ایک نظام تو ہے نا, لیکن اب جو واپس لیا ہے اب اس کو بھی ان کو سوچنا ہے کہ اب اگر ہم لوگوں نے فوری طور پہ واپس لے لیا ہے تو اس میں کیا امینڈمنٹس کا سوچ رہے ہیں کہ کیا امینڈمنٹس لائیں گے. تمام لوگ, تمام پارٹیز یہی انتظار کر رہی ہیں کہ کیا جس وجہ کے لیے یہ ہڑتال ہوئی ہے, جس پہ لوگ اتنے مشتعل ہوئے ہیں, کیا اس کو مد نظر رکھ کر پیپلز پارٹی کو جیسا ڈیسیژن کرنے والی ہے, وہ چیز ہم لوگ سب دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ہی میرے خیال میں تمام پارٹیز اپنا گلائیں. ٹھیک ہے جی, جو پارٹیاں مل گئی تھیں, ایک ساتھ ہو گئی تھیں قوم پرست جماعتوں کے, اس میں جیسے مسلم لیگ نواز یہاں موجود, مسلم لیگ فنکشنل یہاں موجود, ANP سے ہم نے بات کی, اور آخر میں جوائن کیا تھا سنی تحریک نے. سرورت اعجاز قادری صاحب عمرے پر ہیں اور مرکزی رہنما سینٹرل لیڈر شکیل قادری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم شکیل صاحب. وعلیکم السلام. شکیل صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا بڑا ہے سر. یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ سنی تحریک کا شامل ہونا اس اسٹرائک کے اندر, کیا وجہ کیا تھی؟ دیکھیں, اس اسٹرائک میں شامل ہونا ہمارا اصولی فیصلہ تھا, اور اندرون سندھ میں قوم پرست جو جماعتیں ہیں یقیناً ان کا ایک بڑا اچھا نیٹ ورک ہے اور اچھا کام ہے, اور ہمارا بھی سنی تحریک کا اندرون سندھ میں بہت بڑا اور بہت اچھا نیٹ ورک ہے, اور ہمارا وہاں کوارڈینیشن کے ساتھ کام چلتا ہے. وہ ہمارے پاس مرکز اہل سنت پر تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اس ایشو پر ہم ہڑتال کی کال دینا چاہتے ہیں. تو یقیناً ہمارا اس میں سنی تحریک کا اپنا ایک موقف تھا, اور وہ موقف یقیناً اس دن ہم نے اپنی پریس ریلیز کے اندر اور پریس کانفرنس کے ذریعے اپنی عوام کے سامنے لے کر آئے تھے. ہمارا اس میں موقف یہ تھا کہ دو جو نظام پر پھڈا ہو رہا ہے 79 کا اور 2001 کا, تو ہمارا اس میں یہ موقف تھا کہ دونوں نظام کو سامنے رکھ لیا جائے, اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا جائے, اور اس میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ ایک سائڈ کر لی جائیں, اور کچھ جو چیزیں ایسی ہیں جس پہ عوام ہے آپس میں تنظیموں میں اس کو ایک سائڈ پہ کر لیا جائے. یہ تو آپ نے خیر اچھی بات کی تھی کہ ایک نیا نظام چلے بنائیں, نہ 2001 پہ جائیں نہ 79 پہ جائیں, آپ 2011 پہ جائیں, نیا نظام لے کر آ جائیں. جمہوری حکومت ہے, عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے, ایوان میں ایک نیا نظام بننا چاہیے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن آپ اس میں تھوڑا صبر بھی کر سکتے تھے, بولتے کہ ٹھیک ہے جب نئے نظام کی بات ہوگی ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن اسٹرائک کر دینا, اس کا ساتھ دے دینا. یہ بتا دیجئے کہ یہ جو آپ نے ساتھ دیا ہے یہ آپ نے پیپلز پارٹی اور MKM کے خلاف جانے میں زیادہ خوشی محسوس کی ہے, یا کمیشنری نظام کی بحالی زیادہ آپ کا اہم مسئلہ تھا؟ نہیں, آپ جو ہے ہماری حمایت کو شاید غلط وے میں لے جا رہے ہیں. ایسا نہیں تھا. ہمارا حمایت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہوش کے ناخن دیے جائیں, اپنے اقتدار کو توام بخشنے کے لیے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ ایک ہفتے میں اتنی بار جو ہے آگے پیچھے کر دیتے ہیں, اور جو اس دوران اتنے سارے سینکڑوں لوگوں کی جانیں گئیں وہ کس کے کھاتے میں آئیں گی. ہمارا ساتھ دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو جو ہے آپ سنجیدگی سے لیں, اس پہ بیٹھیں اور کوئی ایسا نظام ترتیب دیں جس سے عوام کو بھی ریلیف ملتا ہو, اور یہ سیاسی پارٹیوں کی آپس کی چکلس بازی جس کے نتیجے میں لوگ مارے جاتے ہیں یہ ختم ہو سکے. ہمارا حمایت کرنے کا ٹھیک ہے, بالکل تشدد نہیں ہونی چاہیے. سر شکیل قادری صاحب, مجھے آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہم بشیر جان سے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو پارٹیز, جو 5-6 پارٹیز نے مل کر, کم سے کم بھی جو نیشنل پارٹیز ہیں انہوں نے مل کے اسٹرائک کی, قوم پرستوں کی بھی بہت ساری جماعتیں آپس میں مل گئی, یعنی اتنا بڑا اتحاد تھا. تو ایک رات پہلے جو روایتی طریقہ ہے, ٹریڈیشن ہے اسٹرائک کامیاب کرنے کے لیے کہ بسیں جلائی جائیں, فائرنگ کی جائے, لوٹ مار ہو, لوگوں کو زندہ جلانے کی کوشش کی جائے, جس طرح سے ہوتا رہا, تو یہ الزام تو پھر سنی تحریک پہ بھی لگایا جائے گا نا کہ یہ لوگ جو اسٹرائک کر رہے تھے اس میں سنی تحریک بھی شامل تھی سب چیزیں کرنے میں. دیکھیں, ایسے الزام لگانے سے کچھ نہیں ہو جاتا, اور یہاں اسٹرائک جو تنظیمات کرتی رہتی ہیں اس میں آپ نے لوگوں کی اموات کا بھی تناسب دیکھا ہوگا, گاڑیاں جلنے کا بھی تناسب دیکھا ہوگا. سنی تحریک نے پیٹرولیم مصنوعات کے خلاف ہڑتال کی کال دی تھی اور وہ پورے سندھ میں کامیاب ہڑتال ہوئی تھی, اس میں ایک گاڑی نہیں جلی, ایک شخص نہیں مارا گیا, کسی بھی کاروبار کو نقصان نہیں پہنچایا گیا. ہماری اتنی قیادتیں شہید ہوئی, خانہ نشتر پارک ہوا, اس پر ہم نے احتجاج کیے ہیں پورا من, اس میں ایک گاڑی نہیں جلی.
تو یہ بات کہہ دینا اس طرح سے کہ الزام میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں تو یہ غلط بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ ان سے پوچھیں. آپ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی حکومتی پارٹی ہے اور نیب کے چیئرمین کے خلاف جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو حکومتی پارٹی وہاں ہڑتال کرتی ہے اور اتنے لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں, گاڑیاں جل جاتی ہیں, کاروبار ٹھیک ہے سر, میں زیادہ پھر تو بہت ساری اسٹرائکیں آج تک ہوتی رہی ہیں. پھر تو میں تو ابھی اسی کی بات کر رہا ہوں 13 اگست کا واقعہ جو ہے. شکیل قادری صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ بات ہوگی. اچھا یہ بتائیے کہ 13 اگست ہی کو جب یہ اسٹرائک تھی تو ایم کیو ایم کا وفد جو ہے پیر پگاڑا صاحب سے ملنے گیا, تو کیا بات ہوئی, کیا طے ہوا, کچھ بتانا چاہیں گے عوام کو؟ اس میں میرے خیال میں رضوان کچھ چھپانے کی تو بات ہے نہیں. جب پیر صاحب کے پاس کوئی بھی وفد جاتا ہے تو میرے خیال میں لائیو تمام چینلز اس کو دکھاتے ہیں اور پیر صاحب کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے ٹکر کی صورت میں. انہوں نے یہی کہا کہ یہ دوسری دفعہ انہوں نے یہ بات دہرائی ہے کہ کراچی کو دوبارہ ہمارا دارالخلافہ بننا چاہیے. یہ انہوں نے ایک نئی چیز جو ہے وہ مطلب پرانا ہے تو لیکن ایک نئے جذبے کے ساتھ کچھ انہوں نے اگر کراچی کو دوبارہ دارالخلافہ بننا چاہیے تو اس کا مطلب سندھ سے الگ کر دیں, اس کو دارالخلافہ بنا دیں. کیسے سندھ سے؟ اسلام آباد جو ہے وہ بھی تو پنجاب کا حصہ نہیں ہے نا, وہ تو لیگ ہے نا, وہ تو لیگ ہے نا. اگر دارالخلافہ بنے گا کراچی تو پھر اس کو الگ کر دیا جائے گا نا. کیوں الگ کر دیا سندھ میں رہتے دارالخلافہ بنا, پہلے نہیں تھا کیا؟ سندھ نہیں تھا, حیدرآباد تھا نا پہلے. تو یہ تو ایک سلسلہ اس وقت یہ تھا کہ یہ یونین کی ٹریٹری تھی, اس وقت یہ صوبے کا حصہ نہیں تھا. جی میں بالکل. لیکن پیر صاحب نے اگر یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اشارے ہوں گے, کچھ ہے جو انہوں نے کہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی یہ کہا کہ وہ اگر سوچ سمجھ کے کچھ فیصلے کریں تو شاید ان کا بھی اس میں فائدہ ہوگا. اور یہ بات میرے خیال میں ایم کیو ایم کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی جو پیر صاحب نے کہا ہے. تو اس طرح میرے خیال میں پیر صاحب نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس اسٹرائک سے پیپلز پارٹی کو چوٹ ضرور پہنچے گی, نقصان ضرور ہوگا. یہ ایک بہت اہم بات ہے اور یہ سب لوگ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ اس چیز نے تمام دوسرے جتنے بھی ورکر ہیں دوسری پارٹیز کے, وہ تو اپنی طرح جگہ جو سوچ رہے ہیں. اور آپ لوگ جو ایس ایم ایس کے ذریعے جو میسیجز مل رہے ہیں نا, وہ چیز بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اب ان کے ہی ورکرز کی طرف سے ایس ایم ایس آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مطلب ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے لیڈر کچھ اس قسم کا ایسا ڈیسیجن لے لیں گے. اب بھی وقت ہے, پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے. تھوڑا وقت رہ گیا ہے, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت تھوڑا وقت رہ گیا, تھوڑا وقت گزارنا ہی ہے, اچھے طریقے سے گزاریں, عوام کے مفاد کو مد نظر رکھیں. وقت گزارنا ہے, گزر جائے گا. وہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وقت ہی یہ بتایا دیال ہاشمی صاحب کہ یہ جو اب کلائمیکس آ گیا ہے مسد کے اسٹرائک بھی ہو گئی, 14 اگست کو ہم سب نے جشن آزادی بھی منا لیا, آج 15 اگست بھی ہو گئی. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ٹاک شو میں 8 بجے کے سارے ٹاک شوز سارے چینل دیکھ کے کہیں کوئی یہ ٹاپک نہیں تھا جو ہم کر رہے ہیں, لوگ آگے بڑھ گئے. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ ماضی کا حصہ بن جائے گا. یہ بس اسٹرائک ہونی تھی, ہو گئی. کمپرس تھوڑے بہت ہو سکتا ہے کہ اور شور کریں, لیکن اب کچھ ایسی زیادہ بات محسوس ہو نہیں رہی کہ ہوگی اس موضوع پر. یہ کمسٹری نظام اور بلدیاتی نظام تھے. میں اس میں ایک بات محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو ایک سوچ تھی, یہ چور دروازے سے واردات, آرڈیننس فیکٹری کا اجرا, یہ اب بند ہو جائے گا. کوئی وفاق سے کوئی سینیٹر صاحب, کوئی نورتن آ کے یہ نہیں کہیں گے کہ رمضان کو میں خوشخبری دوں گا. دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس کئی نورتن ہیں. اچھا میں پچھلے دنوں کہیں کسی تقریب میں گیا تو وہاں ایک صاحب ان کی تمام باتیں صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی کو تو بہت نقصان ہوا ہے. اور آپ دیکھیں ایک سوچ جو ہے, سوچ یہ ہے کہ جب عوام کی بات کی جائے تو اس کو اس طرح سے نہیں جہاں پہ اس طرح سے آمریت میں بھی نہیں کی جاتی. دیکھیں ہمارے یہاں بھی جب بات ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب میٹنگ کال کرتے ہیں, دوسروں سے باہمی مشاورت کی جاتی ہے, اوور نائٹ کوئی چیز نہیں کی جاتی ہے. اور جب میٹنگ کال ہوتا ہے اور پھر دیگر پارٹیوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, جو پارٹیاں پارلیمنٹ میں سوال سر یہ تھا کہ یہ معاملہ دب جائے گا, دبے گا نہیں. دیکھیں یہ معاملہ چلتا رہے گا. اس معاملے کو میرے خیال سے بہت سنجیدگی سے لیا پارلیمنٹرینز نے, پاکستان کی تمام ان پارٹیوں نے لیا جو مفاد پرستی سے باہر ہیں. انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم صرف اقتدار نہیں, پاکستان کے نظام کو صحیح کرنا ہے. عوام کے اندر جو خلیج پیدا ہو رہا ہے, دیکھیں عوام میں ایک خلیج سے پیدا کی جا رہی ہے, عوام کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی, کہیں پہ اربن, کہیں پہ رولر, کہیں پہ زبان کے نام پہ, کہیں پہ لسان کے نام پہ. تو اس چیز کو ہمیں ختم کر کے ہمیں جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر چلنا ہوگا, جو کانسٹیٹیوشن بات کرتا ہے کہ نظام کیا ہونا چاہیے, جو کانسٹیٹیوشن بات کرتا ہے صوبے کیسے ہونے چاہیے, جو کانسٹیٹیوشن بات کرتا ہے کہ شہری حکومت کیسی ہونی چاہیے, ہم اس سے ہٹ کے نہیں جا سکتے. فرد واحد بریک کا ہو گیا ہے, اور اگر جمہوری حکومت ہے, اکثریت موجود ہے, کاف بھی ساتھ ہے, ایم کیو ایم بھی ساتھ لگ رہا ہے کہ کچھ عرصوں میں ہوگی, اس طرح سے بات کی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ فنکشنل بھی ساتھ ہے, اے این پی بھی ساتھ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے اتنی بڑی تعداد میں, صرف نون ہی ابھی گورنمنٹ میں نہیں ہے. اگر ہم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں
تو ایک نیا نظام بھی لایا جا سکتا ہے شہری حکومت، اور 2011 کا نیا قانون بھی لایا جا سکتا ہے، کچھ اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. خیر ٹائم ایک بریک کا ہو گیا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. آج ہم بات کر رہے ہیں بریک میں فیس بک میں دیکھتا ہوں دوستوں کے میسج آنے شروع ہوئے کہ بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے اسکرین پہ، مفاد پرست، پہلے قوم پرست پھر مفاد پرست اور پھر ڈیش ڈیش ڈیش. تو مفاد پرست کا لفظ جو پیر پگاڑا صاحب نے استعمال کیا قوم پرستوں کے لیے، پھر ان سے حق پرستوں کی ملاقات ہوئی. لیکن یہ جو آگے کوشچن مارک ہیں یہ ہے کہ مقابلہ کس سے تھا؟ یہ 5 جماعتیں 6 جماعتیں مل کے، ساری بڑی جماعتیں. سر یہ مجھے بتائیں نہال ہاشمی صاحب، کیا آپ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ یہ سب جماعتیں جن کا جیسے مسلم لیگ نواز جو ہے ایک بڑی پارٹی پاکستان کی لیکن ابھی اتنا ایکٹیو نہیں رہی سندھ کے اندر، آپ بھی آ گئے آگے، تو یہ سب جو ہیں یہ خلاف تھے متحدہ قومی موومنٹ کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے، یہ ان کے خلاف محاذ تھا یا واقعی میں کمشنری نظام لانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ دیکھیے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بڑے کھل کے بات کروں گا، میں منافقت نہیں کرتا. بالکل کریں، اچھی بات کہ پیپلز پارٹی کے ہم خلاف تھے اور ابھی ہیں. کیوں کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ریلیف نہیں دے رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے جو اتحادی ہیں وہ بھی ریلیف دینے سے قاصر ہیں. یہ ایک بنیادی عنصر تو ضرور ہے، مگر یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم پاکستان کے ایک بہت ذمہ دار پارٹی ہیں. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو ہے اس میں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپ نظام کو تبدیل نہیں کر سکتے. جب روز ہم جیسے عاملوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جب فوجی حکومت یا عاملیت آ جاتی ہے تو سارے ہمارے ڈیولپمنٹ اسکیم، سارے ہمارے جو ادارے ہیں اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے. دیکھیے ادارے وہ سالوں میں تباہ کرتے تھے، موجودہ حکومت تو ادارے 24 گھنٹے میں تباہ کر رہی. ہر 24 گھنٹے کے بعد ایک نیا سسٹم لے کے آتے ہیں تو پھر ملک پروگریس نہیں کرے گا، صوبہ آگے نہیں بڑھے گا. آپ کبھی کمشنر لاتے ہیں، کبھی تھوڑا سا روکتا ہوں آپ کو. ایاز لطیف پلیجو صاحب پریزیڈنٹ عوامی تحریک ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کو ویلکم کہتا ہوں پروگرام میں، گو کہ آخری سیشن میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. سر یہ بتائیے اسٹرائک تھی ایک طرح سے کہا جائے تو کامیاب رہی، آگے کا کیا پلاننگ ہے؟ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات دب جائیں گے یا یہ جو تحریک ایک طرح شروع ہوئی ہے اور تمام بڑی پارٹیوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے کانفرنس جماعتوں کا، تو کیا آگے کا لائحہ عمل کیا ہے کمشنری نظام بحال کرنے کے لیے؟ آگے کا لائحہ عمل یہ ہے کہ کمشنری نظام بحال کرنے کی خواہش ہماری زیادہ نہیں ہے جو سمجھا جا رہا ہے کہ ہم بے چین ہیں کمشنری نظام کے لیے. ہماری خواہش یہ ہے کہ حیدرآباد ضلع کو اپنی اصلی حیثیت میں ریسٹور کیا جائے. حیدرآباد جس کی آبادی ہے 15 لاکھ، اس کو جنرل مشرف صاحب اور ایم ارباب رحیم صاحب کے دور میں تقسیم کر دیا گیا 4 اضلاع میں، اور جو کراچی تھا 5 اضلاع پہ مشتمل 1.25 کروڑ کا شہر، اس 1.25 کروڑ والے کو بنا دیا ایک شہر اور 15 لاکھ والے کو بنا دیے 4 اضلاع. اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو ریسٹور کیا جائے. اب رہی بات اسٹرائک کی، تو اسٹرائک کے ذریعے ہم نے ابتدائی میسج دیا ہے. یہ کوئی الٹیمیٹم نہیں ہے یا الٹیمیٹ میسج نہیں ہے کہ بس اب ہڑتال ہو گئی. ہڑتال تو ابتدائی کام ہے. ابھی ہمارے پاس ہزاروں طریقے ہیں جدوجہد کے، مگر اس کے باوجود ہڑتال والے دن 5 اگست کو جو عوامی تحریک کی ہڑتال تھی، 8 اگست کو تھی اور 13 اگست کو، ان تینوں ہڑتالوں میں اکراس دی سندھ کندکوٹ سے کراچی تک کروڑوں لوگ آ گئے اور انہوں نے رستے بلاک کر دیے اور مارکیٹیں اور بازاریں بند ہو گئی. یہ میسج تھا کہ سندھ کے پیسفل لوگوں کو اگر آپ نے دیوار سے لگایا، ان کی بات نہ سنی اور پیپلز پارٹی ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتی رہی کہ ان کے ساتھ جو چاہے کریں، ان کو سنائیں گے ہم شہیدوں کی پارٹی ہیں، ہم نے قربانی دے دی، بڑا زبردست کام کیا، اس لیے سندھ کے لوگ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، تو یہ غلط فہمی ہے. سندھ کے لوگ کہتے ہیں دیکھیں 2-2.5 کروڑ سندھ کے لوگ سیلاب متاثر، ان کو پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں دیا. پیپلز پارٹی نے 2-2.5 کروڑ لوگوں کو بے روزگار رکھا. اس حوالے سے وہ جو بے چینی تھی وہ ساری ٹرانسلیٹ ہوئی ہے بے چینی آ کر اس 13 اگست اور 8 اور 5 اگست کی ہڑتالوں میں. ایاز پلیجو صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے کہ ٹھیک ہے انٹیریئر سندھ میں اگر بات کی جائے پہلے بھی اسٹرائک کال کی گئی تھی، لیکن اس دفعہ خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد میں اسٹرائک کو کامیاب کرنے کے لیے سنی تحریک کو بھی ملایا گیا، ANP کو بھی ملایا گیا، فنکشنل کو بھی ملایا گیا، PML نون کو بھی ملایا گیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے ایک رات پہلے جو ہے جس طرح سے مار دھاڑ کے واقعات ہوئے، جو بسیں جلائی گئیں، جو لوگوں کو مارا گیا، زندہ جلایا گیا، جو فائرنگ کے واقعات ہوئے، یعنی کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ زبردستی کراچی میں اور حیدرآباد میں اسٹرائک کرائی گئی ہے. دیکھیں کراچی اور حیدرآباد ہمارا حصہ ہے، سندھ کا حصہ ہے، کوئی الگ آسمانی قسم کے شہر نہیں ہے. کراچی اور حیدرآباد میں
हजारों लोग गुज़िश्ता 2-3 साल में टारगेट किलर्स ने मारे, उन पे कोई बेचैनी नहीं होती मीडिया में। और कराची और हैदराबाद में रोज 15-20 लाशें निकलती हैं, उसमें भी कोई बेचैनी नहीं होती। और लोग मुख्तलिफ पार्टीज हड़तालें करती हैं, वो बात नहीं होती। मगर जब सिंधी आके हड़ताल करते हैं, अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक निकल के हड़ताल करते हैं, तो फिर उसको रंग दिया जाता है कि बस चल गई। कराची में तो रोज 50 बसें चलती हैं। सर, कराची में अगर रोज 50 लोग मरते हैं और कराची और हैदराबाद आपका शहर है, तो आप पहले क्यों मैदान में नहीं उतरे? कराची के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई आपने? जब इतने लोग यहाँ पे मर रहे थे, अब सिंध का मसला आया तो आप आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, मैं अयाज लतीफ पलीजो वो शख्स हूं और मेरी पार्टी अवामी तहरीक जिसने मुशर्रफ के दौर में 4 लॉन्ग मार्चें की। टारगेट किलर्स के खिलाफ हमने पूरा हफ्ता मनाया, मगर पीपुल्स पार्टी और एनक्यूएम और हुकूमत की जो ताकतें हैं वो टारगेट किलिंग को एड्रेस ही नहीं करना चाहती। वो चाहती हैं कि कराची का हालात इस किस्म के रहें कि आलमी ताकतों को जवाब मिले कि वो कहें कि पाकिस्तान कराची को नहीं संभाल सकता, इसलिए आलमी ताकतें मुदाखलत करें, जो हम नहीं होने देंगे, आप नहीं होने देंगे और 17 करोड़ पाकिस्तानी नहीं होने देंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज पलीजो साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। निहाल हाशमी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, आज पहली दफा आप हमारे प्रोग्राम में थी और आपने अपनी गुफ्तगू से काफी मुतासिर किया, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की, और इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात रहेगी। निहाल हाशमी साहब, दोबारा आपसे मुलाकात रहेगी। थैंक यू वेरी मच जी। आपसे इंशाल्लाह कल मिलते हैं। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।